بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم غیر مقلد مولوی ابو حسن کے دو غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو حسن لکھتا ہے کہ آپ لوگ، یعنی اہل سنت الجماعت کو خطاب کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ لوگ فقہ و اجتہاد کے نام پر تاویلی انداز اپنا کر احادیث کا انکار کرو اور منکرین احادیث کھلم کھلا انکار کریں۔ آپ آئیں بائیں شائیں کر کے انکار کر دو اور کھلم کھلا انکار کریں۔ فرق تو مکاری و انکاری کا ہے بیچ میں۔ صفحہ نمبر 34۔ جواب: منکرین حدیث آپ لوگوں کے بھائی ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو زیادہ تجربہ ہوگا۔ منکرین حدیث غیر مقلدوں سے تو ابھی تک ہمارا پالا نہیں پڑا، البتہ مکاری منکرین حدیث سے پالا پڑ چکا ہے، اور یہ خطاب غیر مقلدوں پر خوب جچتا ہے۔ اس کی دلیل خود آپ کی ذات گرامی ہے۔ میں نے ترک قرأت خلف الامام پر متعدد احادیث پیش کیں، لیکن آپ نے بلا کسی جرح و قدح کے قبول نہیں کیا۔ اس کے برخلاف آپ نے احادیث اپنے موقف کی تائید میں ارسال کی تھیں، ہم نے ان پر جرح کی۔ ان میں بعض احادیث وہ تھیں جو موضوع سے غیر متعلق تھیں، اور بعض احادیث ایسی جو سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور تھیں، جو قرآن کی آیت محکمہ کی تنسیخ کی متحمل نہ تھیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اگر احادیث کو بغیر کسی تعویل اور جرح و قدح کے رد کر دیا جائے تو اس کا نام کیا ہوگا، انکاری یا مکاری؟ ہماری جرح کو آپ نے منطق کا نام دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ برملا احادیث کا انکار کریں، آپ آیت مبارکہ پر عمل سے انکار کریں، تو اس پر انکاری کا کوئی طعنہ نہیں ہوگا۔ ہم احادیث رسول کو اپنی آنکھوں سے چومیں، دل سے ان کا احترام کریں، ان پر عمل کریں، تو اس پر مکاری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے مکر و فریب کا شکار ہوئے کہ آپ نے اپنے مستدلات کو چوری کر کے حاصل کیا تھا۔ جب میری جانب سے شدید دباؤ کا شکار ہوئے تو تیسری جلد کے اندر صفحات بڑھانے کے لیے بعض کتابوں کا اسکرین شاٹ شامل کر کے ان کے صفحات میں اضافہ کر دیا۔ خیر، انشاءاللہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ابو حسن نے مزید لکھا کہ ایک فروعی امام کی اقتداء میں اس کے نام کا فرقہ بنا کر نبوت کے اوصاف میں اپنے غیر نبیوں کو شامل کر کے قادیانیوں کے لیے راہ نہیں کھولی۔ صفحہ نمبر 33۔ دوبارہ عبارت ملاحظہ ہو، کیا ایک فروعی امام کی اقتداء میں اس کے نام کا فرقہ بنا کر نبوت کے اوصاف میں اپنے غیر نبیوں کو شامل کر کے قادیانیوں کے لیے راہ نہیں کھولی؟ صفحہ نمبر 33۔ جواب: آپ لوگ ہر وقت مقلدین پر جہالت کا طعنہ دیتے ہیں، اس لیے کوئی مقلد اپنے کو مجتہد تک نہیں بنا پاتا تو نبوت کا دعویٰ کیسے کرے گا؟ ہاں، غیر مقلدیت نے یہ کارنامہ علی الاعلان انجام دیا ہے۔ اس کی واضح مثال غلام احمد قادیانی ہے، اور غیر مقلد اکابر نے بھی اعتراف کیا ہے کہ انگریزوں کے زمانہ میں جتنے فتنے وجود میں آئے وہ سب غیر مقلدیت کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا غیر مقلدیت کو گمراہی کا چور دروازہ ہی نہیں
بلکہ شاہراہ کہہ سکتے ہیں جو آفتاب نیم روز کی طرح آیا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے الفاظ میں مطلق تقلید کے رد کرنے والے کو مولوی حسین بٹالوی نے مطلق تقلید کے رد کرنے والے کو خاک شاہ کی کتیا سے تشبیہ دی ہے۔ مولانا بٹالوی مرحوم لکھتے ہیں کہ حنفی مقلد کبھی مرزائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حنفی مذہب کا مقلد ہو۔ قادیانی کی اتباع کی بلا اسی فرقے میں پھیلی ہے جو عامی و جاہل ہو کر مطلق تقلید کے تارک اور غیر مقلد بن گئے، یا نیچریوں میں جو اس قسم کے غیر مقلدوں کی برانچ ہے، جاہل لوگ جو مطلق تقلید چھوڑ کر شتر بے مہار ہو بیٹھے ہیں اور مطلق تقلید کے نام سے ایسے چونکتے ہیں کہ تقلید جماعت سلف و خلف، صحابہ و تابعین و اجماع مسلمین کو بھی گمراہ جانتے ہیں، اور خاک شاہ کی کتیا کے مانند کس و ناکس کی جو کوئی آیت خواہ کیسے غلط معنی سے سنائی جاتی ہو یا کوئی حدیث خواہ موضوع ہی ان کے سامنے پڑھ دے کی پیروی اختیار کرتے ہیں، اس کے دام میں آ جائیں۔ اشاعت السنہ صفحہ نمبر 271، جلد نمبر 15۔ مزید ابو حسن لکھتے ہیں کہ آپ لوگ تقلید شخصی کے نام پر اپنے نظریات پھیلائیں اور امام کی تقلید کو واجب کریں اور دفاع کریں۔ قادیانی بھی اپنے نظریات پھیلائیں اور اپنے گھڑے ہوئے نبی کا دفاع کریں تو فرق چھپے اور کھلے کا ہے، بیچ میں۔ صفحہ نمبر 34۔ جواب: جب آپ خود اندھے ہیں اور دن اور رات کو ایک محسوس کریں، حسن و قبح کا فرق نہ کر سکیں، تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ قادیانی اور مقلد آپ کی نظر میں ایک جیسے ہیں۔ قادیانیوں نے غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی بنایا، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے وہ کھلے ہوئے کافر ہیں، اور بقول آپ کے اہل سنت الجماعت اپنے ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے چھپے ہوئے کافر ہیں۔ غیر مقلدین اہل سنت کو اعلانیہ مشرک تو پہلے سے کہتے آئے، لیکن وہ دبے لفظوں میں انہیں کافر بھی کہتے ہوئے نہیں شرماتے۔ اس سے پہلے عبداللہ بھاولپوری رسائل بھاولپوری میں لکھ چکا ہے کہ حنفی عیسائیوں سے بدتر ہیں۔ صفحہ نمبر 3۔ العیاذ باللہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ زمین پر اسے مٹا ڈالے گا نقش قدم اس کے، مگر ہے آسمانوں پر ابھی تک کہکشاں باقی۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مقلدین اور غیر مقلدین کا اختلاف صرف فروعی مسائل کے اندر ہے، اور کسی فروعی مسئلے کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین اہل سنت الجماعت کے مقلدین کو علی الاعلان کافر کہتے ہیں۔ اگر ہم حرکت الدفاع عن السنہ کی جانب سے ان کا تعاقب کرتے ہیں تو خود ہمارے مقلد بھائی ہم کو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کو پھیلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ دفاع عن السنہ ہے۔ ان کے کفر سے، ان کے نفاق سے اور ان کے مکر اور فریب سے امت کو بچانا یہ فرقہ بازی نہیں ہے۔ آخر ایک مومن، مخلص مومن شیطان کے مکر و فریب سے تو بچتا ہے۔ جب جنات کے شیاطین سے، یعنی جنی شیاطین الجن جسے کہتے ہیں، ان سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو شیاطین الانس سے بچنا یہ فرقہ بندی کیسے ہو گئی؟ اس لیے سنجیدگی کے ساتھ ہم لوگ اپنے مسلک اہل سنت الجماعت کا تحفظ اور دفاع کی فکر اور کوشش کریں، ورنہ شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں،
اور وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بے چین ہیں۔ ملک کے حالات انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں، لیکن کیا کریں، زخم میں درد اگر ہو تو اس کا اظہار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔